میں یہاں آ تو گیا تھا لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہ کس پر قابو پاؤں اور اس سے راحیلہ یا کالی حویلی کا پتہ پوچھوں۔ ایک خیال ذہن میں یہ بھی آیا کہ کیا خبر ابھی راحیلہ کو وہاں لے جایا ہی نہ گیا ہو۔ راحیلہ کو مئی چنی کے حوالے کیا گیا تھا، اس سے پہلے کھولی نمبر 3 میں لے جانا تھا، وہاں اسے کسی شیطانی عمل سے گزارنا مقصود تھا۔ اس کے بعد کالی کوٹھی لے جایا جانا تھا۔ یہ وہ باتیں تھی جو میں رانگا اور اس کے چیلے جبرو کے ہونے والے آپسی مکالموں کی صورت میں سن چکا تھا۔ میری کارروائی کے بعد چونکہ اب وہاں افراتفری کا سما بن گیا تھا، اس لیے ممکن تھا کہ راحیلہ کے ساتھ بھی وہ عمل روک دیا گیا ہو، اور کیا خبر اسے پھر کبھی آنے کا کہہ کر واپس گھر ہی بھیج دیا گیا ہو۔ یہ خیال مجھے ٹھیک لگا، لہٰذا میں نے فوراً ہی وہیں سے واپس گھر کا قصد کیا۔ گھر پہنچا تو میرا خیال درست ثابت ہوا۔ فوزیہ ہی نے مجھے بتایا کہ راحیلہ گھر میں اپنے کمرے میں موجود ہے۔ میں لپک کر اس کے کمرے میں پہنچا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت تیزی سے بیتتا چلا جا رہا ہو۔ میں نے اپنے جوش پر قابو پایا اور دروازے پر دستک دی۔ جواب نہیں ملا تو میں اپنے اندر کی جوش امیز بے چینی پر قابو نہیں رکھ سکا اور دروازے کو تیزی سے اندر کی جانب دھکیلنا چاہا، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ راحیلہ دروازہ کھولو، میں نے آواز لگائی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے راحیلہ کھڑی تھی، خلاف توقع وہ نارمل حالت میں تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی، خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ اندر پلٹو، میں نے صرف یہ کہتے ہوئے بلکہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ ارے ارے کیا کر رہے ہو؟ میرا بازو تو چھوڑو، کیا مارو گے مجھے؟ وہ بولی۔ یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے ساری شوخی جاتی رہی۔ بولی، کیا مطلب؟ کیا کر رہے ہو تم؟ میں فارسی نہیں بول رہا ہوں راحیلہ، جواب دو مجھے۔ یہ تم کن خرافات میں پڑ گئی ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، مختصر ترین الفاظ میں اس سے سب کچھ کہہ دیا۔ اس کا چہرہ ایک دم دھواں دھواں ہونے لگا، اس قدر کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا گیا اور وہ ایک کرسی کا سہارا لے کر اس پر براجمان ہو گئی۔ میں اس کے پاس آ کر اس کے ستے ہوئے چہرے پر جھک گیا۔ میری بات کا جواب دو راحیلہ، یہ تم کیا بے وقوفی کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس طرح تم نہ صرف ہمیں بلکہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہی ہو؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے اسے اپنی اصل کارگزاری کے بارے میں نہیں بتایا تھا، یعنی یہ کہ میں نے اس سفلی عامل رانگا کو یرغمال بنا رکھا ہے اور اسے اس کے ٹھکانے سے اٹھا لایا ہوں۔ تو تم وہاں گئے تھے؟ یہ ساری باتیں تم نے سن لی؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فضول باتیں چھوڑ دو، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں نے چلا کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے ان بدذات لوگوں کے کہنے پر کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا ہے؟ نکل آؤ ان کے چکروں سے راحیلہ، کیوں اپنے ایمان کو خراب کر رہی ہو؟ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی سہراب۔ راحیلہ نے بالآخر وہ بات کہہ ڈالی جس کے بارے میں مجھے اب تک یہی خوش فہمی تھی کہ اس نے میری مسلسل بے رخی اور فوزیہ کے ساتھ میرا پیار دیکھ کر نکال دی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر میرا ہاتھ فضا ہی میں رک گیا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ مارو مجھے؟ رک کیوں گئے؟ وہ ایک دم جیسے جوش جذبات تلے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر دوسرے ہیلے میں شاید اسے چکر سا آ گیا اور وہ دھم سے دوبارہ کرسی پر گر گئی۔ میں ابھی اس سے پھر ڈپٹ کر کوئی سخت بات کہنے ہی والا تھا، کس پر اچانک تشنج کا دورہ پڑ گیا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر گھورتے ہوئے بھیانک سے لہجے میں بولی، تم میری محبت ہو، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ ہسٹریائی آواز میں چلانے لگی۔ میں نے اسے ایک تھپڑ جڑ ہی دیا۔ ہاں مارو مجھے سہراب، بہت مارو مجھے۔ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا۔ چیخو پکار اور شور کی آواز پر فوزیہ، رحیم اور جنت بھی اندر دوڑے چلے آئے۔ پھر مجھ سے کچھ پوچھنے کے بجائے راحیلہ کی حیثیت کا زائد دیکھ کر ایک دم جیسے بت بن گئے۔ تاہم فوزیہ ہی نے آگے بڑھ کر مجھے دور کیا اور راحیلہ کو سنبھالا تو راحیلہ نے یکدم کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی گردن دبوچ لی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو نے میرے سہراب کو مجھ سے چھین لیا۔ فوزیہ کے حلق سے گھٹی گھٹی کرہ نکلی۔ میں نے آگے بڑھ کر راحیلہ سے اسے چھڑانے کی کوشش کی۔ جنت بھی آگے بڑھی تھی، مگر راحیلہ پر جنون طاری تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ مسخ ہو کر کریہا ہو گیا، آنکھوں کے ڈیلے ابل پڑے تھے۔ جانے اس میں یہ اتنی طاقت جنون اور جوش کی تھی یا کسی اور چیز کی۔ مجھے اس کی گرفت فوزیہ کی گردن پر ایک لمحے کو آہینی سی محسوس ہوئی۔ تب میں نے ایک ایسا زوردار تھپڑ راحیلہ کے چہرے پر جڑ دیا اور وہ چیخ مار کر پلٹ کر گری۔ تھپڑ کے زور سے اس کی گردن مڑ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں ٹوٹ ہی نہ گئی ہو۔ اس کے فرش پر گرتے ہی میں اسے سنبھالنے کو لپکا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اس کا پورا جسم اب بھی ہولے ہولے جھٹکے کر رہا تھا۔ بابا، جنت، پانی لاؤ،
मैंने परेशान से लहजे में कहा। वो दोनों पानी लाने को दौड़े। फौजिया अपनी गर्दन सहलाते हुए कुर्सी पर बैठ गई। वो सिसकियां लेती रही। मैंने देखा वो खासी तरह सहमा और खौफजदा सी हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना फौजिया? मैंने राहिला को संभालते हुए फर्श पर अकड़ों बैठे बैठे ही उससे पूछा। मैं ठीक हूँ, वह हाँफते हुए बोली। मैं फिर राहिला की तरफ मुतवज्जा हुआ। इतने में जन्नत पानी का जग ले आई थी। वो मैंने राहिला के चेहरे पर उंडेला और थोड़ा पानी उसके कपकपाते होंठों से लगाया, मगर वो एक घूंट भी न पी सकी। रहीम बाबा कहाँ है? मैंने जन्नत की तरफ देखकर पूछा तो बदहवासी से बोली, वो जी डॉक्टर को फोन कर रहा है। मैं राहिला के बेसुध वजूद को उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसे पुकारने लगा। साथ ही हूले हूले उसे थपकियां भी देने लगा। सितरा सोई हुई थी, वो भी जाग कर आ गई थी। उसने भी ये सब कुछ देख लिया था। मेरे कहने पर वो फौजिया को संभालने के लिए लपकी और उसे कमरे से लेकर निकल गई। अब सिर्फ जन्नत, मैं और राहिला कमरे में रह गए थे। मैं गौर से राहिला के चेहरे को देखने लगा। इसकी सांसें हनूज चढ़ी हुई थीं, नब्ज दौड़ रही थी, गर्दन की रग भी तेजी से फड़कती रही, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और ना ही होश में आई। जरा देर बाद रहीम अंदर आया और बताया कि उसने डॉक्टर करीम को फोन कर दिया है, वो पहुंचने ही वाला है। बकौल उसके डॉक्टर करीम का क्लिनिक मोहल्ले ही में था और पिछली गली में ही उसका घर भी था। मैं फिर राहिला की तरफ मुतवज्जा हुआ और चौंक पड़ा। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ती जा रही थी, जिस्म भी सर्द हुआ जा रहा था। वो अब तेजी से सांसें लेने के बजाय उकड़ी उकड़ी सांसें ले रही थी। मैंने जन्नत से कहा कि वो इसके हाथ पांव और हथेलियां मस ले। मैं तशवीश में मुब्तला हो गया और रहीम की तरफ देखने लगा। डॉक्टर कब तक आएगा रहीम बाबा, वरना इसे गाड़ी में जाकर ले आते हैं। जैसे आपकी मर्जी जी, वो जल्दी से बोला। वैसे वो अपने घर के लिए निकल ही रहे थे, अब सीधा इधर ही आएंगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि डॉक्टर करीम आ गया। वो खासी उम्र का था मगर अच्छी सेहत का मालिक था। उसने स्याह रंग का मेडिकल बॉक्स थाम रखा था, जिसे रहीम ने जल्दी से संभाल कर उसके पास ही रख दिया। मैंने डॉक्टर करीम को राहिला के मुतालिक सारी कैफियत के बारे में बता दिया। वो बगौर राहिला का मुआयना करने लगा, फिर उसे ड्रिप लगा दी, 2 इंजेक्शन दिए। इसके बाद एक नुस्खा लिखकर मुझे थमा दिया, फीस ली और रुखसत हो गया। ड्रिप खत्म होने के बाद सुई किस तरह निकालना थी वो हमें समझा गया था। अलबत्ता राहिला से मुतालिक तबीयत के बारे में इतना ही कहा था कि किसी घरेलू बहस मुबाहसे में अक्सर ऐसे खवातीन के साथ हो जाया करता है। घबराने की जरूरत नहीं है, बीपी और शुगर लेवल लो हो गया है। ताकत की ड्रिप लगा दी है, इसमें सुकून आवर दवा भी है। अभी इसे आराम करने दें, जल्द ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद राहिला की हालत बेहतर होने लगी। इसके चेहरे की हल्दी माइल रंगत भी मामूल पर आने लगी। सांसें भी ठीक चल रही थीं। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कुछ देर और गुजरी थी कि फौजिया और सिद्रा भी अंदर आ गईं। बेचारी फौजिया को राहिला की फिक्र हो रही थी। वो अब काफी बेहतर नजर आ रही थी। मुझे तसल्ली हुई। अचानक फोन की घंटी बज उठी। फोन नशिस्तगाह में रखा था। रहीम फोन सुनने गया और आकर बताया कि मेरा फोन है। मैं फोन सुनने गया, रिसीवर होल्ड ऑन था। वो उठाकर कान से लगा लिखा। दूसरी जानिब जुगनू था। यार किधर है तू, कैसा है? मैं ठीक हूँ, क्या तुम फार्म हाउस पहुंच गए हो? मैंने तेजी से पूछा। वहीं से बात कर रहा हूँ, अभी पहुंचा हूँ। दूसरी तरफ से उसकी आवाज उभरी। मैं भी पहुंचता हूँ, देख लो यार रात हो गई है। कोई फिक्र नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ, आजा फिर। मैं बेचैनी से तेरा मुंतजिर हूँ, कहो तो किसी को भेज दूं? मैंने इनकार कर दिया और साथ ही राब्ता भी मुनक़ता करके कार की चाबी संभाल ली और फार्म हाउस की जानिब निकल पड़ा। रात कुछ ज्यादा नहीं हुई थी। मेरे इस तरह निकलने से फौजिया और सिद्रा फिक्रमंद हुई थी। मैंने इन्हें तसल्ली दी थी। मैं क्लार्क टावर वाले चौराहे से घूमकर नाला डक जाने वाली सड़क पर आ गया। यहाँ से मुझे तहसील पसरूर जाने वाली सड़क का रास्ता इख्तियार करना था। फार्म हाउस इसी की हदूद के रास्ते में वाक़ था। अभी मैंने थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक मुझे अकम में किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। बैक व्यू मिरर पर मेरी नजरों ने उसे देखा तो अचानक मुझे शुबा हुआ। ये गाड़ी यकीनन मज़कूरा चौराहे से ही मेरे पीछे लगी थी। हो सकता था कि ताक़ुब का ख्याल गलत होता, मगर फिर भी मैं मोहतात जरूर था। यह देखने के लिए मैंने कार की रफ्तार मजीद तेज कर दी। तब मैंने महसूस किया कि मुताक़िब गाड़ी की रफ्तार भी तेज हो गई थी। तब मैंने एक गहरी हुंकारी खारिज करते हुए अपने होंठ भींच लिखे। इसके बाद तहसील पसरूर की जानिब जाने वाली सड़क पर मुड़ा और साथ ही मैंने अपनी कार की रफ्तार दानिस्ता धीमी करके अकब में आने वाली गाड़ी का जायजा लेना चाहा। जैली और कदरे मुजाफाती सड़क की वजह से यहाँ सन्नाटा और तारीकी थी। लबे सड़क कोई इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं थे, मगर आसमान साफ और रोशन था। तभी मेरी उकाबी नजरों ने हेवले की सूरत गाड़ी की वजाकता ताड़ ली। वो बगैर हुड के कोई जीप थी। कितने सवार थे इसका हनूज अंदाजा नहीं हो पाया था। मुझे सबसे पहले रांगा के आदमी पर शुबा हुआ, लेकिन फौरन ही इस ख्याल को रद्द करना पड़ा, क्योंकि अभी तक इन्हें क्या पता चला होगा कि मैं इनके खिलाफ पहला कदम कौन सा उठा चुका हूँ। तभी अचानक मेरा ध्यान चौधरी जी बरादरान की तरफ चला गया। इसका भाई दाराब जी अपने 2 गुमाश्तों बशमूल सलीम चालिगा
اور راجو بوری سمیت میرے خون کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ مستزاد یہ کہ خود شالا جی کے دو خاص آدمی گگل اور منیرا پہلے ہی میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، جبکہ منیرا تو خیر نادو کے ہاتھوں اپنے بھیانک انجام سے دو چار ہو چکا تھا۔ مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ بیٹی کے منع کرنے کے باوجود اقبال دغا باز ہے اور دغا کرے گا، اور اسی نے اپنے نائب سجاد یا کسی اور کے توسط سے انہیں میری یہاں سیالکوٹ میں موجودگی کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ لہٰذا مجھے نکھت کی طرف سے بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پہلے ہی ان کی طرف سے محتاط رہا تھا۔ درمیان میں ایسا ضرور ہوا تھا کہ نکھت کی گفتگو سے یہ اندازہ کر کے کہ اقبال کو خود میری مدد کی ضرورت تھی، ممکن تھا وہ مجھ سے مفاہمت پر آمادہ ہو رہا ہو۔ بختیار کا دیا ہوا پستول میرے پاس موجود تھا۔ اضافی راؤنڈز 4 عدد کلپ کی صورت میں پہلے ہی میرے پاس ہر لمحہ موجود رہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جیپ میرے قریب آتی، میری عقابی نظروں نے ایک تنگ سے موڑ پر نشیبی راستہ تاڑ لیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میں کار ایک جھٹکے سے روک کر نشیب میں آ گیا اور نہایت تیزی کے ساتھ دوسری جانب کا دروازہ کھول کر باہر تاریکی میں رینگ گیا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس قدرے تیز ہوئیں، پھر اس کے انجن کی آواز گھرگھرائی۔ موڑ کاٹنے کے لیے وہ آہستہ ہوئی تھی، پھر جیسے ہی اس نے موڑ کاٹا وہ ایک جھٹکے سے بیچ سڑک پر رک گئی۔ میری کار سڑک کے کنارے پر تھی۔ جیپ کو رکتے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور نبضیں توڑنے لگی۔ میرے شعبے کی تصدیق ہو گئی تھی، وہ متآگ کو بھی تھے۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن تھی اور اس کا انجن بھی جاگا ہوا تھا۔ میں نے کنارے پر واقع جھاڑیوں کی اوٹ سے ان کی جانب بغور دیکھا۔ یکلخت میرے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ چاروں چھوٹے چودھری داراب جی کے وہی گماشتے تھے جن سے میری مڈبھیڑ راجن پور کے قریب ہو چکی تھی، اور باقی دو سلیم چالیا اور راجو بوری تھے۔ اقبال سے مجھے کسی رعایت کی توقع نہیں رہی تھی، خواہ اس کی بیٹی نگہت سے میرے اچھے تعلقات ہی صحیح، اگرچہ وہ بھی خطرے میں ہی نظر آ رہے تھے۔ اقبال نے میری یہاں سیالکوٹ میں موجودگی کے بارے میں انہیں آگاہ کر ہی دیا تھا۔ وہ چاروں جیپ سے اترتے ہی میری کار کی جانب لپکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول چمک رہے تھے۔ ان کے چہروں سے ان کے ارادے پوری ہی طرح دکھائی دیتے تھے، یعنی میرا خاتمہ وہ ادھر ہی کہیں ہاتھ لگائے موجود ہے۔ دفتن سلیم چالی کی گراتی ہوئی آواز ابھری، ایسی گراہٹ جو سراپا زہر انتقام میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میرے بچپن کے یار اب میری جان کے دشمن بن چکے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں ان کا خون ہو۔ پہلے ہی فوزیہ کے بھائی ماجے کی میرے ہاتھوں ہلاکت میرے لیے ابھی تک باعث تعاسف بنی ہوئی تھی، مگر اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ چاروں میری تلاش میں دو دو کی ٹولی میں بٹ گئے۔ تاراب جی کے دونوں گماشتے تو سڑک کی دوسری جانب گم ہو گئے، جبکہ سلیم اور راجو اسی طرف کو لپکے تھے جدھر میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں ابھی ان پر فائر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے پستول نہیں نکالا تھا۔ میں ذرا پیچھے کو ہٹا، تاریک سناٹے میں جھاڑیوں میں تھوڑی آواز پیدا ہوئی۔ راجو لپک کر اس طرف آیا۔ اس نے ایک چھوٹی ٹارچ نکال کر جلائی اور اس کی روشنی جھاڑیوں میں پھینکی۔ میں نے وہیں سے جست بھری اور اسے رگیدتا ہوا ذرا کھلے جھاڑدار کچے میں آن پڑا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے پستول والے ہاتھ پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ حسب توقع پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر تاریکی میں گم ہو گیا۔ غافل میں سلیم سے بھی نہیں تھا، جو اسے چند قدم پر تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارنے میں مصروف تھا۔ وہ تیزی سے اس جانب پلٹا۔ میں تب تک راجو سے نابرد آزما ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پر مکے کی شدید زر لگائی۔ وہ کریہا آواز میں چیخا۔ مقصد اس چیخ کا کچھ بھی صحیح، وہ بہرحال مجھے ڈھیلا پڑتا محسوس ہوا۔ ٹارچ گر پڑی تھی اور روشن ہونے کے سبب مجھے نظر آ رہی تھی، جسے تیزی سے ہی میں نے اچک کر بجھا دیا۔ ادھر تب تک سلیم قریب آ گیا۔ میں راجو بوری کے اوپر سے کوڑیال سانپ کی طرح تیزی سے رینگ چکا تھا، اور جب تک سلیم کو صورتحال سمجھ آتی میں اس کی دونوں ٹانگوں سے الجھ پڑا۔ یہی نہیں، اسے ایک زوردار جھٹکا دے کر گرا بھی دیا۔ مجھے یقین تھا کہ راجو کی درد بھری یا مکارانہ چیخ سن کر داراب جی کی وہ دونوں گماشتے بھی فوراً اس طرف متوجہ ہو سکتے تھے جو میری تلاش میں سڑک کے دوسری جانے والی جھاڑیوں میں جا گھسے تھے۔ پل کے پل میں نے ان کے لوٹنے کے اس قلیل عرصے کا اندازہ کرتے ہوئے موقع تھا کر سلیم کی ناک پر مکہ رسید کر دیا۔ وہ بھی ہولناک انداز میں ٹکرایا، مگر راجو بوری کے مقابلے میں وہ ابھی ڈھیلا نہیں پڑا تھا۔ یکدم سنبھالا لے کر اس نے زخمی بھیڑیے کی طرح تڑپ لگائی اور تاریکی میں اس نے ہاتھ گھمایا۔ میں بھی تاریکی کا مار کھایا ہوا تھا اور اس کا گھونسا میرے جبڑے پر پڑا۔ کمبخت نے اندھیرے اور اندازے سے بھی زوردار وار کیا تھا، کیونکہ اس کے گھونسے کی ضرب سے مجھے اپنا جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں میں حلق سے برآمد ہونے والی ہلکی کراہ امیز اوک پر قابو نہیں پا سکا۔ وہ پھر تڑپا اور اس نے لات چلا دی جو میرے پہلو پر لگی۔ میں لڑکیاں کھاتا ہوا پرے جا گرا۔ سلیم مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ پستول یقیناً اس کا بھی تاریکی میں گر گیا تھا۔ مجھے اس کا جھکا جھکا ہیولا دکھائی دیا۔ وہ کرالنگ کرتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے بھربھری مٹی والی زمین پر پستول تلاش کرنے لگا تھا۔ میں نے دوبارہ اس پر حملہ کرنے کا اب ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک ایک بڑی سی روشنی کا حالہ مجھ پر پڑا اور ساتھ ہی کرخت زہریلی آواز ابھری،
خبردار اب حرکت مت کرنا، تم ہمارے پستولوں کی عزت میں ہو۔ میں وہیں ساکت ہو گیا۔ روشنی سیدھی میرے چہرے اور آنکھوں پر پڑ رہی تھی جس کے باعث میری آنکھیں چندھا گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے فوراً دو افراد نے دبوچ لیا، ایک گماشتہ تھا اور دوسرا سلیم۔ پہلے والا گماشتہ مجھ پر پستول اور ٹارچ تانے کھڑا تھا۔ روشنی کا حالہ متحرک تھا، اس لیے اب میں ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ تم راجو کو سنبھالو، سلیم نے گماشتے سے کہا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اب تمہاری خیر نہیں سہراب، بہت ستایا تم نے۔ سلیم زہر خند لہجے میں مجھے مخاطب کر کے غرایا۔ میں کچھ نہیں بولا، البتہ میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حرام زادے کا منہ توڑ دیتا جس کی وجہ سے میری زندگی آج اس نہج پر پہنچی تھی۔ وہ مجھے دکھیلتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف لے گئے۔ دوسرا گماشتہ راجو کو سہارا دیے سڑک پر لا رہا تھا۔ راجو نے مجھے رستن بستہ حالت میں دیکھا تو بپر کر ہانپتی ہوئی آواز میں خارج زدہ کتے کی طرح بھونکا۔ اس مردود کو کہاں لے جا رہے ہو آپ؟ اسے ادھر ہی گولی مار کر ختم کر ڈالو۔ ہولا رہ راجو، ہولا رہ۔ پہلے والے گماشتے نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کرایا جس نے مجھے دبوچ رکھا تھا۔ پھر بولا، نکے چودھری جی کا یہ بھی حکم تھا کہ اگر زندہ پکڑا جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ راجو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم چپ رہو۔ سلیم نے راجو کو ٹوک دیا۔ میں نے زہر خان لہجے میں سلیم سے کہا، تو کیا تم اب اقبال کے ساتھ چودھری جی برادران کی بھی غلامی کرنے لگے ہو بلکہ اس کے کتے ہو؟ میری اسکارڈار اور زہریلی طنز نے سلیم کو جیسے ہتھے سے اکھاڑ دیا۔ وہ پرغیظ انداز میں موقع تانے میری جانب بڑھا تھا کہ دوسرے گماشتے نے اس کا راستہ روک لیا۔ خود پر قابو رکھو، شکار ہاتھ آ چکا ہے، اب اس کا فیصلہ نکا چودھری کرے گا۔ سلیم بھی بسی سے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ راجو کی بھی یہی حالت ہونے لگی تھی۔ مجھے دھکے دے کر جیپ میں سوار کرایا گیا۔ میں اتنی جلدی قابو میں آنے والا تو نہیں تھا، مگر شاید تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ دوسرے والے گماشتے کی بات پر مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ نکا چودھری یعنی داراب جی بھی اسی شہر میں کہیں موجود تھا۔ نارووال لنک روڈ پکڑ چھیتی، ایک نے اپنے ساتھی گماشتے سے کہا جس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ سلیم ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا، باقی ہم 3 عقبی سیٹوں پر تھے۔ راجو ابھی تک اپنا جبڑا سہلا رہا تھا۔ سلیم بھی اپنے پیٹ کا درد برابر کرتے ہوئے بار بار اس پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جیپ اسٹارٹ ہو کر ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ میرے ذہن سوچوں کی گردان میں مصروف تھا۔ یہ مجھے نارووال لنک روڈ کی طرف لے جا رہے تھے، یعنی نکا چودھری داراب جی وہیں کہیں اپنے کسی ٹھکانے پر موجود تھا۔ شاید تقدیر اس سے بھی میرے دو ہاتھ کروانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت میں کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ معاملہ اس سے زیادہ نازک اور سنگین تھا۔ میرے گھر پر نقب لگی تھی۔ نقب لگانے والے کالی لہر سے متعلق تھے، جبکہ چودھری جی برادران والا معاملہ مجھے ایسے میں فضول اور اضافی لگا۔ اگرچہ میری زندگی کو تلپٹ کرنے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی کا ہاتھ تھا۔ جگنو فارم ہاؤس میں میرا بے چینی سے منتظر تھا۔ گھر پر راحیلہ کی حالت عجیب تھی۔ فوزیہ اور سدرا وغیرہ بھی میری ایسی گمشدگی پر پریشان اور ہراساں ہو سکتی تھیں۔ تبھی پل کے پل میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ ان کے چنگل سے نکلنے کی صحیح کروں، خواہ مجھے اس کے لیے 2-3 کو گرانا ہی کیوں نہ پڑے۔ میں نے پیچھے کی جانب بندھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا ہلا جھلا کر ان جکڑ بندوں کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ انہیں کوئی دوسرا ہی کھولتا تو وہ کھلتی میرے بس سے باہر ہی لگ رہی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے سوچنے لگا، یہاں نہیں تو شاید داراب جی کے ٹھکانے پر مجھے کوئی ایسا موقع مل جاتا۔ میں نے ایک امید سی لگا کر سوچا، مگر یہ بھی خدشہ تھا کہ کم وقت داراب جی مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیتا یا پھر اپنے بھائی وڈے چودھری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے میری قسمت کا کوئی فیصلہ کر دیتا۔